السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایموشنل نگلیکٹ۔ اس ٹاپک کو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیم کریں، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے والدین کے بارے میں سوچیں، یا اپنے بارے میں سوچیں کہ فلاں نے مجھے ٹائم نہیں دیا، فلاں نے میرا احساس نہیں کیا اور مجھے وہ سپیس نہیں ملی۔ بیسیکلی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب بھی ہمیں صحیح طرح سے جذباتی طور پہ سمجھا نہیں جاتا یا ہینڈل نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نا ایک پین ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دین پڑھنے والے ہیں، ہم نا پھر پریشان رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، پڑھا بھی رہی ہوں، سمجھ بھی رہی ہوں، دین کی سمجھ بھی لا رہی ہوں، مجھے پھر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایمان کی کمی ہے، شیطان مجھ پہ حاوی ہے، کیوں مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، کیوں مجھے انزائٹی ہوتی ہے، کیوں میں پریشان رہتی ہوں؟ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اسلام از ناٹ اباؤٹ ریچولس، کہ کچھ رولز دے دیے گئے، کچھ طریقے بتا دیے گئے اور ہم نے کیلکولیٹڈ طریقے سے سارا کام کیا۔ ہمارا دین جو ہے ہمارے دل کو، ہمارے سوچ کو، ہمارے جذبات کو بہت سپیس دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الاحزاب کی ایک آیت کا حصہ ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم صرف نماز پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں اور بس پھوٹ پھوٹ کے رو لیتے ہیں، ہمیں نا الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، اور ایک دم دل میں نا سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا رب سمجھتا ہے کہ ہم کن کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں، کن مراحل میں ہوتے ہیں، کیا ہمارے اندر جنگیں چل رہی ہیں، کن رشتوں میں ہم پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں واقعی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایموشنل نگلیکٹ ہوتا کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایموشنلی نگلیکٹڈ کوئی انسان ہے، اس میں نا ایک دوسرے کے جذبات کو سپیس نہیں مل رہی ہوتی، انڈرسٹینڈ نہیں کوئی کر رہا ہوتا۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ میں نے دیکھا ہے وہ ہے ایموشنل ویلیڈیشن۔ ہم کسی کے جذبات کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا بھی محسوس کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پھر اس انسان کو کوئی سکون، کوئی کمفرٹ، کوئی آسانی نہیں دے پاتے، ان کی مشکلات میں ان کو ری ایشور نہیں کر سکتے، اور ایموشنلی پریزنٹ بھی نہیں ہوتے وہاں پہ۔ آپ بچوں کا دیکھ لیں، آپ کا بچہ گھر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج میرا دن بہت برا گزرا، تو ہم انسٹنٹلی کیا بولتے ہیں؟ ضرور تم نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، تمہارے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے، توبہ تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو تو تمہارے تو استادوں کو میں بس کوئی تمغہ پہنا دوں۔ اچھا ہے، تم اس کے بغیر نہیں قابو آنے والے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے، او اچھا دن نہیں اچھا گزرا، ویلیڈیشن، آئی ایم شیور، کیا ہوا بیٹا بتاؤ، بچے نے بتایا، ٹیچر نے ڈانٹا، اچھا اندر سے وہی آوازیں آ رہی ہیں، تم انہی کے قابو آتے ہو۔ کسی کے آگے تو تمہاری چپ لگی، کوئی تو تمہیں سیدھا کرنے والا ہے، میں تو کھپ گئی ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہیں مزید کیسے ہینڈل کروں۔ لیکن آپ نے ویلیڈیشن دینی ہوتی ہے کہ آئی ایم شیور جب ٹیچر نے ڈانٹا ہوگا تو آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا، آئی ایم شیور ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے نا، یہ بہت لاؤڈ نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ابیوسو ہو، کیونکہ ہم نے آج کل ایسی ٹرمز بھی پڑھ لی ہیں نا
اور یوزلی جب آپ ایموشنل نگلیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ دس از اے فارم آف ابیوز. کئی جگہوں پہ ہوتا بھی ہے, جیسے شادی ہوئی ہے اور آپ کی اب سسرال سے نہیں بن رہی, اب سسرال والے آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں, آپ سے بات ہی نہیں کوئی کرتا, اب آپ بہت زیادہ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہیں کہ جی میرے سسرال والے بولتے ہی نہیں مجھ سے, تو ہر کوئی آپ کو کہتا ہے صبر کرو صبر کرو, صبر کے ساتھ رہو, اور وہ آپ کو اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یو آر سو ٹرامیٹائزڈ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ سینیریو کو کیسے ہینڈل کریں. یا شوہر بات نہیں کرتا, شوہر جب ناراض ہوتا ہے تو آپ معافی مانگتی ہیں, ناک رگڑتی ہیں, ان کی پسند کے کھانے بناتی ہیں, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ایسے ڈریس اپ ہو, یہ کرو وہ کرو, اور وہ ہے کہ 10 دن مہینہ باتیں نہیں کرے. ایموشنل ابیوز, آپ کی فیلنگز کو انویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم نے کبھی جذبات کو پراپر سپیس ہی نہیں دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو کھانا مل رہا ہے, پینا مل رہا ہے, اچھے گھر میں رہ رہا ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے. ٹین ایجرز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ فیل کنیکٹڈ ود مائی پیرنٹس, میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو لیٹسٹ آئی فون ہوتا ہے اور بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اور بہت کسی ایلیٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایلیٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس پہ سوچتے ہیں دل میں, لو اماں ابا نے اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, یہ خراب بچہ ہے, اس کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, یہ دیکھو ماں باپ نے اتنا پیسہ دیا ہے. تو کئی دفعہ ماں باپ یا باقی افراد ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, یہ شوہر بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے, بیوی نے سولیٹیئر پہنا ہوا ہے, بڑی سی گاڑی میں آ رہی ہے, بہت بڑے گھر میں رہ رہی ہے, بٹ شی از ناٹ ایموشنلی ہیپی ان دا ریلیشن شپ. ہم اس کو کہتے ہیں تم اللہ کا شکر ادا کرو, تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایموشنل اسٹیٹ کی امپورٹنس ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات جو تھے وہ رحمت والے تھے. یعنی ایموشنلی اگر آپ نرم ہیں تو یہ کوئی ویکنیس نہیں ہے, آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو سنت کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی بات کو سمجھ سکیں, لوگوں کے ساتھ رو سکیں, لوگوں کی دکھ درد کو محسوس کر سکیں. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر ایموشنلی کہیں نگلیکٹ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ والدین بہت برے ہی ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کو کرائیٹیرین دے دیا گیا, بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ, اور وہ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نظر سے, وہ تو بیچارے اس فارمولے پہ چل رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے. تو شوہر بیوی میں بھی کئی دفعہ ایسے ہی ہو جاتا ہے, سب کچھ دے دیا تمہیں, اب مجھے اپنے کام کرنے ہیں. کیونکہ مردوں کو ہم نے ویسے ہی نہیں سکھایا کہ ایموشنلی کیسے آپ نے انگیج ہونا ہے فیملیز کے ساتھ, ہم نے تو ان کو رف اینڈ ٹف بنایا. تو اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان انٹینشنل طریقے سے یہ پین پاس آن ہو رہی ہے. کل مجھے ایک بچی کا میسج آیا جس نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ میری لائف میں نا بڑے ٹراماز تھے. پہلے بچپن میں والدہ کی ڈیتھ ہوگی, آگے جا کر میں اس ٹراما میں سے نہیں کبھی نکل پائی, اور مجھے لگتا تھا کہ میں جہاں بیٹھتی ہوں میں نا اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی ہوں اور مجھے نا چیزیں بھول جاتی ہیں. پھر اس نے کہا کہ بہن بھائیوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوگی, پھر شادی ہوئی تو ہسبینڈ جو ہے وہ ہر بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, تم یہ نہیں کرتی, تم وہ نہیں کرتی, تمہیں یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. شی سیڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہوں, مجھے سوسائڈل تھاٹس بہت آ رہی ہیں, میرا مرنے کو دل چاہتا ہے. اور جب میں اپنے گھر والوں کو کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جا کر کہیں پہ پراپر کوچنگ اور کاؤنسلنگ لینی ہے, تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے ایویں اپنے سر پہ نا ان سب باتوں کو سوار کیا ہوا ہے. لیکن مجھے کہتی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں, اس وجہ سے بھی ہسبینڈ پھر مجھے بات بات پہ کہتے ہیں کہ تم نکمی ہو, تم یہ کام نہیں کر سکتی. تو جو ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے نا, اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں جیسے سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم. بنی اسرائیل کی جب بات ہو رہی تھی تو کیا تھا, ایک نافرمانی, اور وہ سٹیج آ جاتی ہے انسان کی کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے.
تو کبھی کبھی یہ دل کی سختی جو ہوتی ہے یہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی آپ چیز محسوس نہیں کرے، آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا، آپ کے جذبات کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا، اور جنریشن آفٹر جنریشن ہم ایسے الوف سے ہو جاتے ہیں، روبوٹک سے ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ نبھا رہے ہیں لیکن ان میں جذبات کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوور آل اگر ہم اپنی پرسنالٹیز کو دیکھیں ہمیں یہ درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم سے نا ان فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا، گلے میں پھندا لگ جاتا ہے. اگر آپ کو کسی کو بتانا پڑے کہ میں کسی ریلیشن شپ میں ٹربلڈ ہوں تو نا وہ بولنا آپ کو گلٹ دینا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ دیکھیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز فیل ہو رہی ہے، آپ کو دکھ ہے، تکلیف ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اس کا مداوع کیسے کرنا ہے، اس کا سلوشن کیا ہوگا. اچھا مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، وہ جیلسی تو ایسی ہوتی ہے، دیورانی جٹھانی سے فیل ہو رہی ہے. لیکن اگر میں منہ بنا کے موڈ خراب کر کے بیٹھی ہوں، اگر گھر میں کوئی پوچھ بھی رہا کیا ہے، کچھ نہیں بس سر میں درد ہے، میں بتا نہیں پا رہی، میں اپنے آپ سے ہی فیس نہیں کر پا رہی، یا مجھے کوئی سیڈنس ہے، مجھے انسیکیورٹی ہے، کتنے جذبات ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نا ایموشنلی اپنے آپ کو ایمٹی فیلنگ دینی شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہماری ایکچوئل نیڈ ہوتی ہے نا اس میں ہمیں گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جذبات ہمیں اس لیے دیے ہیں، یہ جذبات ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. اب اگر آپ کو کوئی چیز، کچھ بھی کوئی دل چاہ رہا ہے آپ کا، مثلاً میرا اس وقت کوئی بہت مزے کی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہو، میرے جذبات مجھے یہ بتا رہے ہیں کوئی مزے کی چیز آئے تمہارے سامنے تو تم وہ کھاؤ. اب میں اپنے جذبات پہ بھی چل سکتی ہوں، کوئی بھی مزے کی چیز چاہے وہ ہائیجینک ہے، نہیں ہے، جنک ہے، ہیلدی ہے، میں کھا لوں. یا میں اپنے آپ کو پرنسپلی یہ بتا سکتی ہوں کہ اچھا بھی جذبات تو بتا رہے ہیں تو مزے کی چیز کھاؤ، لیکن اصل میں صرف بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہیلدی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. ہیلدی چیز کھا لوں گی تو اس سے فائدہ ہو جائے گا، فاقہ ہو جائے گا. تو جذبات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے. غصہ کیا بتاتا ہے؟ غصہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یا تو زیادتی ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ایسا چیلنج آپ کے سامنے ہے جو آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے، یو ڈونٹ نو دا سولوشن. مثلاً اگر مجھے لیٹس سے یہ چیز پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ٹیبل پہ، یہ بادر کر رہی ہے، میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی، میں اسے اٹھا کے اچھا نیچے ڈراور ہے یا کوئی اور جگہ ہے، کوئی آئے گا میں اس کو پکڑا دوں گی، یہ پلیز پکڑ لیں، تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. لیکن اب اگر وہ چیز پڑی ہوئی ہے اور مجھے بادر کر رہی ہے، یا تو میں اشارہ کر رہی ہوں کسی کو آ کے لے جاؤ، یا ڈراور کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، کھل نہیں رہی، یا کوئی دیکھ نہیں رہا کہ بھئی یہ وہ اریٹیٹ ہو رہی ہیں، اٹھا دیں، تو پھر کیا ہوگا، مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مجھے سلوشن نہیں مل رہا، مجھے طریقہ نہیں سمجھ آ رہا. میں نے جو 2-3 طریقے تھے یا جو مجھے لگتا تھا اصلاح اس سے ہو سکتی ہے، میں نے وہ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا، تو میں فرسٹریٹ ہو رہی ہوں. سیڈنس یا ڈپریشن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ناٹ کلینکل ڈپریشن، ویسے تو نا کسی دن آپ بہت لو موڈ میں، تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سلو ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بسترے میں لیٹے رہیں، اپنی دعائیں پڑھیں، اپنی زندگی کے مقصد پہ غور و فکر کریں، بریکیں لگائیں. ہم شاید بہت فل سپیڈ کچھ کام کر رہے ہیں، تو ضرورت ہے تھوڑے ٹھہراؤ کی. اینزائٹی کیا بتا رہی ہے؟ ہم فیوچر کے بارے میں کنسرنڈ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم فیوچر کے بارے میں کسی معاملے میں پریشان ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بتائیں آج مجھے کیا کرنا ہے جو کہ میرے فیوچر میں مجھے اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے. ہر جذبہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. پرابلم ہماری کیا، ہم سیکھتے نہیں، ہم اپنی نیڈز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے، اور پھر کیا ہو جاتے ہیں، ہم پیپل پلیزنگ میں پڑ جاتے ہیں. ہم نا صرف لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اندر سے ہم ایموشنلی شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں. اندر سے ہم ایسے بھی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سی مدرز جو ہے نا وہ اس وقت سوچ رہی ہوں گی کہ ہاں میرا اپنی بچوں کے ساتھ ایسا ہی کوئی ریلیشن شپ ہے کہ اب بچے مجھ سے دور دور رہتے ہیں، وہ مجھ سے کنیکٹ نہیں ہوتے، مجھ سے بات نہیں کرتے. اپنے بچوں کی دفعہ تو شاید پتہ نہیں میں نے بھی کتنا غور کیا ہوگا، حالانکہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ میں بہت سالوں سے کام کر رہی ہوں. لیکن اب میں نے نوٹ کیا ہے، اب میرے جو گرینڈ کڈس ہیں، میں ان سے جب جذبات کے اوپر کوئی بات کرتی ہوں وہ اتنے غور سے سنتے ہیں اور وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے،
یعنی چھوٹا بچہ ہوا تو میں نے بڑے کو کہا کہ آپ کو جیلسی ہو رہی ہوگی، جیسے کوئی مہمان گفٹ لے کے آیا تو اس نے ریکگنائز کیا کہ ہاں یہ جیلسی ہے. اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اس وقت، اور آپ کو پتہ ہے غصے میں کیا کرنا چاہیے. اس سے جب آرام سے بات کی تو اسے یہ سمجھ آئی. اگر ایک بچہ کوئی شرارت کر رہا تھا، ایسی شرارت جس پہ والدین نے کہا تھا بیٹا یہ سیڑھیوں کے اوپر سے ایسے سلائڈ کر کے نہیں آنا، گر سکتے ہو، اور وہ پکڑا گیا، تو اس کو جب بتایا کہ آپ سکیئرڈ ہو اس وقت کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے آپ جھوٹ بولنا چاہ رہے ہو کہ نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم یہ کرتے ہیں، مطلب ڈرنے کی وجہ سے آپ نے یہ والا ایسا جملہ بولا یا ایسی کوئی بات بولی. بچے سمجھتے ہیں، ویری سرپرائزنگلی بچوں کو بات سمجھ آتی ہے. لیکن پرابلم ہماری کہاں ہے؟ ہم اپنے آپ کو ایموشنلی نم رکھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں میں بڑی بہادر ہوں. اور اگر کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں شی از اوور سینسٹیو، یہ بہت اوور سینسٹیو ہے، جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں، ان کو صرف ویلیڈیشن چاہیے. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی والدہ میرے پاس کوچنگ کے لیے لائیں، ان کی ینگ بچی ہے، اس کے مسئلے مسائل ہیں، اور وہ بچی رو رہی ہے اور والدہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا رو نہیں نا، بتاؤ بات بتاؤ پوری. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا رو لینے دینا چاہیے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حق کرنا چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں وہ کیسے؟ کیا ہی نہیں کبھی. ہمارا تو اندر سے دل چاہ رہا تھا جوتا اٹھا کے لگائیں کہ ناشتہ نہیں کرتی، کھانا نہیں کھاتی، کمرے کی صفائی نہیں کرتی، پڑھائی نہیں کرتی، اسی لیے تو مسئلے ہیں سارے. ہم تو صبح صبح اٹھتے تھے، اماں ابا کی بات مانتے تھے، سارے کام کرتے تھے، ہمیں تو کوئی مسئلے نہیں ہوئے. بیکاز ہم ایموشنلی نم ہیں، اور اب لائف اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے، ہم نے وہ جذبات ہی نہیں دیے. پہلے نا سلو تھی زندگی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایموشنل اٹیچمنٹ مل جاتی تھی، نانی دادی سے بھی مل جاتی تھی. اب تو نانی دادی بھی ٹک ٹاکرز. اب آپ کس کو پکڑیں گے، کس سے کام کروائیں گے؟ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں، انہوں نے بھی اسکرول کرنا ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کام کریں. So this is becoming like a big challenge. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو ایموشنل مرسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ صرف رحمت جو ہے یہ صرف فزیکل نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی مدد کریں، جذباتی طور پہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو دیکھیں، کس نظر سے دیکھیں، اور ایموشنلی ہم لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں، جو ہمارے پیارے ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں. ایون میں بتاؤں والدین کبھی کبھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ہم ان کے ساتھ بھی ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ہم کتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں، ابا اماں کو اونچا سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلا کیا مسئلہ ہے، اماں کو ذرا اونچا بتانا پڑے گا. اچھا کوئی ڈائبیٹک ہے، اگر اس نے کوئی چیز کھا لی ہم اس پہ بھی ان کے اوپر چڑھائیاں کر دیتے ہیں. اماں کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا مت کھایا کریں لڈو اور یہ برفی اور یہ اس طرح کے حلوے، پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا. وہ بیچاری ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہم کوئی پیار محبت سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، اریٹیٹڈ ٹون میں ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم سب کو وہ جذبات چاہیے ہوتے ہیں جس سے ہم اچھی طرح دیکھ سکیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو دلوں کو اندھا ہونے سے بچائیں. ایموشنل نگلیکٹ جو ہے وہ ہماری ایموشنل انسائٹ کو کم کر دیتا ہے. انٹیلیجنٹ ہم بڑے ہیں، ہائی اچیور ہیں، آئی کیو ہمارا بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سے یہ بہت ساری چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی. اچھا تھوڑے سے میرے پاس سوالات ہیں، میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اس پہ غور و فکر کریں. ناٹ نیسیسریلی آپ کو جواب دینا ہے، لیکن اپنی سیلف ریفلیکشن کے لیے، اور اگر کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا تو میں ویلکم بھی کروں گی. آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ کے دل میں بڑا درد ہوتا ہے کسی رشتے میں، لیکن آپ خود اس پین کو منیمائز کرتے ہیں؟ یعنی درد تو آپ کو 70-80% پہ ہوا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بس 5% پہ ٹھیک ہے، کیونکہ ساری سوسائٹی آپ کو بتا رہی ہے نا شکرا پن ہے یہ. آپ اپنی پین کو محسوس نہیں کرتے. لگتا ہے آپ کو ایسا؟ اگر آپ کبھی کبھی بہت اداس ہیں، بہت ڈپریسڈ ہیں، تو آپ کو چاہیے ایموشنل سپورٹ کہ کوئی آپ کی بیٹھ کے بات سن لے، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ میں نے بات نہیں کرنی کسی سے. ہوتا ہے ایسے؟ اور ہم کیا کہہ کے روکتے ہیں؟ بہن کو فون کرتی ہوں اور ساری کہانی سنا دیتی ہوں. لیکن جب ہم روک رہے ہیں تو تب ہم کیوں روک رہے ہیں؟
غیبت ہو جائے گی, ہمارا کوئی مذاق اڑائے گا. اچھا, لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ میں کمزور نظر آؤں گی, لوگ ہمیں جج کریں گے, ہماری بات نہیں سمجھیں گے. جی, میں ان کا ٹائم ضائع کروں, they might use it against me. کتنی ساری ہماری باتیں ایسی آتی ہیں جس میں ہم پریشان ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تو جو ہیں وہ اس وقت اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اصل تو دل اللہ کے سامنے کھولنا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر پاتے. وہ پتہ ہے کہ اللہ سے بھی چھپتے ہیں. جو ایموشنل نگلیکٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, ان سے آپ پوچھو, کہتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگی جاتی, مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی یہ بتاتا ہے کہ یو آر ٹو سینسٹیو, یو آر ٹو نیڈی, تم بس ہر وقت لوگوں پہ ڈپینڈنٹ رہتی ہو. ہاں مطلب دیکھیں, میں جو بات کر رہی ہوں نارمل ایموشنل نگلیکٹ کی بات کر رہی ہوں, اس کو سمجھنا ہے ہم نے, پہلے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو بہت زیادہ, ان کو میں کہتی ہوں آپ ایموشنل ڈمپنگ کرتے ہیں, اپنے سارے جذبات کسی کو دیے, دوسرا انسان بیٹھا رو رہا ہے, اب اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی چیزیں, اور آپ آرام سے شاپنگ کر رہے ہیں, آرام سے گھوم پھر رہے ہیں, آرام سے. یعنی ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف, میرے سامنے کیس آیا, اس میں کیا تھا کہ ہسبینڈ وائف کی اتنی لڑائی, ان کے گھر والے سارے ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ تو جی اب ہنی مون فیز میں چلے گئے ہیں, میاں ان کو شاپنگ کرا رہے ہیں اور وہ جی گھوم پھر رہے ہیں, یعنی انجوائے کر رہے ہیں, اور باقی سارا خاندان غمزدہ ڈپریشن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کو ایموشنل ڈمپنگ کہتے ہیں. لیکن نارمل قسم کے جو بات ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح کچھ لوگ شٹ ڈاؤن پہ جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ آپ گھنٹوں کسی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کوئی بات کرنی, اور آپ نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اپنی زندگی میں بھی, اپنے بہت سارے پیاروں کی زندگی میں بھی, لوگ بھی بہت اپسیٹ ہیں. تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, ہمیں نارمل جذبات کو نارمل طریقے سے محسوس کرنا ہے, نارمل طریقے سے. اف یو آر ورڈ اباؤٹ سم تھنگ, یو آر ایبسلیٹلی نارمل پرسن. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اتنے بڑے گناہ گار انسان نہیں ہیں. ہاں, غصے کی مینجمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں, دیٹ از ویئر دا پرابلم از. تو آپ کہہ سکتی ہیں مجھے غصہ آتا ہے بہت, آپ کہہ سکتی ہیں مجھے کبھی کبھی ڈپریشن ہوتا ہے, میں کبھی کبھی اداس ہو جاتی ہوں, میں آج بہت خوش ہوں, آج مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناشکرے ہیں, آپ صرف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ میرا ایموشن کیا ہے. ہاں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے مزہ نہیں آ رہا, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے شاید آج کل میں گریٹیٹیوڈ پہ کام نہیں کر رہی, تو چلو کوئی شکر گزاری والے آیات پڑھتی ہوں, اس کا کوئی لیکچر سنتی ہوں. اب اس میں کیا ہوگا, آپ کو پھر ڈپریشن نہیں ہوگا. نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, میں قرآن کلاس میں بھی جاتی ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں, بچے بھی ہیں, میاں بھی ہیں, پتہ نہیں پھر میں خوش کیوں نہیں ہوں, پتہ نہیں مجھ سے کوئی صحیح کام کیوں ہوتا نہیں ہے. ٹرو ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. اور یہ ہماری نا یوتھ کے ساتھ ہمارا چیلنج ہے, کیونکہ ہمارے بچے نا شکرے نہیں ہیں, وہ صرف ہمیں اپنے ٹرو ایموشنز بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے آج برگر کھایا ہے پر اچھا نہیں تھا, ہائے 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 بیٹا استغفر اللہ, ایسے نہیں کہتے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھو بھیک مانگنے والے کیسے ہیں, دیکھو یہ کیسے ہیں, دیکھو ان کو کھانا نہیں ملتا, وہ اتنے دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. بچہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کیا کہا ہے, I just said کہ آج برگر اتنا مزیدار نہیں تھا, that's it. وہ اپنا ٹرو ایموشن بتا رہا تھا. اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے کون سے والا برگر منگایا تھا, میں نے تو یہ منگایا تھا, میرا تو مزے کا تھا, مے بی نیکسٹ ٹائم یو نیڈ ٹو چینج. ہاں لیکن دیکھو اتنا برا بھی نہیں تھا. پھر بچے بھی کہتے ہیں ہاں مطلب اتنا برا نہیں تھا, بس اتنی سی بات ہوتی ہے, اینڈ یو موو آن. لیکن جب ہم ان کو ناشکرے پن کا لیبل لگا دیتے ہیں تو پھر وہ بچے کیا کہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اماں آپ یہ جو قرآن کلاس میں جاتی ہیں نا, اور یہ جو آپ خوفناک آنٹی سے پڑھتی ہیں نا, یا آپ خود وہ خوفناک آنٹی ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے, کبھی کبھی بچے ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دے آر کانسٹنٹلی کمپلیننگ, اس ٹائم پہ صرف آپ ہلکی سی ویلیڈیشن دے دیتے ہیں. کھانا ٹھنڈا تھا, آپ کہتے ہیں ہاں اچھا ہاں واقعی ٹھنڈا ہے, بس اتنی سی بات کی, اس کو کہا گرم کر لو. آپ ہمیشہ ٹھنڈا دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں نہیں ہمیشہ تو نہیں, لیکن ہاں اچھا ٹھنڈا ہو گیا.
آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ یا یہ میرا فیملی ممبر کانسٹنٹلی کمپلین کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کہیں ٹربلڈ ہے ایموشنز میں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی اور طریقے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے اس بات کو پورے کو سمجھنا ہوتا ہے. تو ایموشنل نگلیکٹ کو ہم کیسے ہیلنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پریزنس. آپ کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے اس کی بات سنیں. ہمارا کوئی فیملی ممبر بتا رہے ہیں، ہم مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں، آیت حدیث ریڈی ٹو ڈیلیور. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، صرف بات سن لیں. آپ دیکھیں لوگ کاؤنسلنگ اور کوچنگ میں جاتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں ٹاکنگ تھیراپی. کیوں؟ کبھی کبھی کوئی آپ کی صرف بات سن رہا ہوتا ہے اور صرف آپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ اٹ مسٹ بی ویری پینفل فار یو، اور ہم اتنے پیسے دے کر آ کر کہتے ہیں مجھے آسانی مل گئی، مجھے خود ہی سمجھ آ گئی. کبھی کبھی ہم کسی کو اپنا ایموشنل ٹراما بتا رہے ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل مجھے خود ہی سمجھ آ گیا. اور آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمپلی اگر ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی ریلیشن شپ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، تو مجھے کیسے ان سے ڈیل کرنا چاہیے، مجھے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو پریزنس ہماری ہونی چاہیے کہ ہم خاموشی سے سنیں. دوسرا کمپیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی رو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھپک دیتے ہیں، ان کو کوئی ٹیشو آفر کر دیتے ہیں، پانی کا گلاس ان کو دے دیتے ہیں. بچہ فیل ہو گیا تو آپ دیکھیں نا، وہ رو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا پڑھ لینا تھا، پڑھ لینا تھا، روز کہتی تھی یہی ہونا تھا. یہ والی بات ہم 3 دن بعد بھی کہہ سکتے ہیں، 10 دن بعد بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت پیار کر لیں کہ آئی نو اٹ مسٹ بی پینفل فار یو. ان کو جھٹکا لگنے دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے باتیں سناتے ہیں اور پھر جا کر ان کا کئی بہت ایکسپینسو جگہ پہ پرائیویٹ ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے بچے نہیں سیکھتے. تو ایموشنل اگر آپ کسی کے سامنے پریزنس رکھتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی آپ نے ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، آپ نے صرف وہاں پہ پریزنٹ ہونا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. اٹ مسٹ بی پینفل فار یو. کوئی کہے نا گرمی لگ رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا اللہ کا شکر کرو، اللہ اس سے بھی گرمی زیادہ ہو سکتی تھی، اس سے بھی برے حالات ہو سکتے تھے. امیجیٹلی نہیں کہنا، امیجیٹلی نہیں کہنا، امیجیٹلی صرف سننا ہے کہ اچھا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پانی پی لیں تھوڑا سا. آپ کو سلوشن چاہیے یا آپ صرف بتا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی مطلب میں کوئی گائیڈ کر سکتی ہوں؟ سمپلی سننا جو ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ویلیڈیشن. اور پھر کیا ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کنسسٹنسی سے پھر اپنی اس چیز کو آہستہ 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 ان تک پہنچانا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو آسان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ دین بہت آسان ہے. ہم کیا کریں کہ ہم اسی دین میں الجھ کے رہ گئے ہیں. بہت آسانی سے ہم اپنے جذبات کو فیل کر کے اس کے مطابق ہم اپنے معاملات لے کے چل سکتے ہیں. ہمیں کسی کا دکھ درد بھی محسوس ہو سکتا ہے، ہم کسی کے لیے پریشان بھی ہو سکتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں جو وہ 2 کتابیں ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، چھوٹی سی 2 بکلیٹس ہیں، یہ سب کے پاس ہونی چاہیے اور ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان کئی دفعہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی ہنس لیتا ہے. اس میں نے ایک واقعہ پڑھا، اب مجھے ایگزیکٹ وہ غزوہ نہیں پتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے اور کوئی ایک کافر تھا، اس کو تیر لگا اور وہ پلٹ کے گرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، ہنس پڑے. اتنی کرٹیکل سچویشن میں آپ ہنس پڑے. اسی طرح کتنے سینیریوز ہیں، کتنی سچویشنز ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور روئے اور کھل کے روئے، اور انہوں نے ایکسپریس بھی کیا کہ اس وقت مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ایکسپریشنز لے کر آتے ہیں اس میں گلٹ ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹا جو تھے وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرے. تو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے اس وقت رونا آ رہا ہے. اور ہمیں کسی کو فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس طرح کے جملے اس وقت نہیں اچھے لگتے. when you are in pain, when you are suffering, جب آپ کی کوئی تکلیف ہے، تھوڑی دیر بعد آپ نوٹس کرتے ہیں وہ انسان خود ہی شکر گزاری پہ ہوتا ہے، خود ہی وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے
اور اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے اس طرف لے کر آنا ہے.